اور اس مالک کائنات کے پیارے اور لاڈلے محبوب حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ حضور پرنور شافع یوم النشور شب اسرا کے دولہ احمد مجتبیٰ ہم سب کے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں ہدیہ عقیدت عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہاں کروڑ شکر اور اس مالک لم یزل کا کروڑ ہاں کروڑ احسان کہ جس مالک کائنات نے ہم سب کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ربیع الاول کا بابرکت مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ وہ مہینہ کہ جس کی 12 تاریخ کو اللہ رب کائنات عز و جل نے ہم سب کو اپنا پیارا اور لاڈلا محبوب عطا فرما کر ہم کے اوپر احسان کیا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک گھڑی وہ بھی آتی ہے کہ جس گھڑی کے بارے میں میرے امام فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کہ جس مبارک اور عظمت والی گھڑی میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے ہم اس مہینے کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی مناتے ہیں۔ گھر گھر کے اندر، بازاروں کے اندر، اپنی مساجد کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا اہتمام کر کے کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات کو سن کے اپنے دل کو سکون پہنچاتے ہیں، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے واقعات کو سن کر عاشق جو ہوتا ہے اپنے دل کو سکون پہنچاتا ہے، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات کا تذکرہ سن کر عاشق جو ہوتا ہے، حضور کا سچا غلام جو ہوتا ہے، وہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے تذکرے سن کر اپنے دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ کبھی سچا عاشق حضور کا جو غلام ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے سن کر، والضحیٰ والے چہرے کے تذکرے سن کر، واللیل والی زلفوں کے تذکرے سن کر، ید اللہ والے ہاتھوں کے تذکرے سن کر اپنے دل کو جو ہے سکون پہنچاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل، الحمدللہ ہم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقیدہ عطا فرمایا ہے، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایمان عطا فرمایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دامن رحمت عطا فرمایا ہے۔ تو آج ہم نے آج کی اس نشست میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ان کی سیرت کے جس پہلو کی جو روشنی کے اندر گفتگو سماعت کرنی ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت۔ جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، کہ جب بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت میں داخل ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ بندے کی وابستگی ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بندہ کتنی قدر و منزلت والا ہو جاتا ہے، ہم نے آج یہ سماعت فرمانا ہے۔ سامعین مکرم، اگر اس موضوع کو جو ہے سمجھنا ہو تو ہمیں سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ الحمدللہ ہم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے، جس گھرانے میں ہماری پیدائش ہوئی ہے، ہمارا باپ بھی مسلمان تھا، ہمارا دادا بھی مسلمان تھا۔ ہم جو ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے
کہ جو پہلے کفر کے اندھیروں کے اندر بھٹک رہے تھے، لیکن جب وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، جب کلمہ شہادت پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دے کر دامن مصطفیٰ کے ساتھ بستہ ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں ان لوگوں کے اوپر کیسے برسی ہیں، ہمیں ان لوگوں کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اور وہ سیرت ہے ہمارے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت۔ آئیے ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات کو سن کر سمجھتے ہیں کہ بندہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے اپنی خاص الخاص رحمتوں کا کیسے نزول فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک بہت ہی مشہور و معروف اور بہت بڑے مقام و مرتبے والے صحابی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ اگر ہم سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کے بارے میں آتا ہے ابھی آپ چھوٹی سی عمر کے تھے، زندگی کے چند ہی سال گزارے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ جو ہے آپ کی جو سایہ آپ کا والد کا سایہ ہوتا ہے وہ آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ ابھی چھوٹی سی عمر ہے، آپ کا بھائی، 2 بہنیں، آپ کی ماں، آج یہ ساری زندگی جو ہے یہ غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی جو ہے آقاؤں کے پاس بکتے بکاتے جو ہیں وہ مکے کی گلیوں میں بھٹکتے پھرتے ہوتے ہیں، اپنے جو ہے آقا جو ہوتے ہیں ان کو خوش کرنے کی جو ہے طرح طرح سے کوشش کرتے ہیں، چونکہ غلامی والا ماحول ہوتا ہے، کبھی کسی آقا کے پاس، کبھی کسی آقا کے پاس، کبھی کسی مالک کے پاس، کبھی کسی مالک کے پاس۔ الغرض سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زندگی جو ہے ان کا اکثر حصہ جو ہے، بہت بڑا حصہ جو ہے یہ غلامی کی زندگی کے اندر بسر ہوتا ہے۔ کبھی مالک جو ہے گالیاں دیتے ہیں، کبھی مالک جو ہے ان کے جوتے کو اٹھا کر آپ کی ایسی زندگی کے اندر واقعات ملتے ہیں، اپنے مالک کے جوتے جو ہیں دھوپ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اگر ان جوتوں کو اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیتے ہیں مالک آپ کا اس کے اوپر ہی اس کو مارتا ہے۔ یہ ایسی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قربان جائیے ایک مرتبہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑ جاتی ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک ایسا بندہ ہے جو ہر وقت اپنے مالک کی جو ہے فرما برداری کے اندر لگا رہتا ہے، لیکن اس کا مالک پھر بھی خوش نہیں ہوتا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے کی جو دعوت پیش کرتے ہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ جب میں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں گا، حضور کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا تو مجھے ملے گا کیا؟ قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے آپ فرماتے ہیں آج تو تمہارا یہ عالم ہے اے بلال، آج تم مکے کی گلیوں کے اندر جو ہے ذلیل و خوار ہوتے ہو، مالک کی گالیاں سنتے ہو، مالک کی جو ہے وہ طرح طرح کی اذیتیں برداشت کرتے ہو، لیکن جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے دار رحمت کے اندر داخل ہو جائے گا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے مکے کی گلیوں سے اٹھا کر کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا کر دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بلال، جب تو کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا تو میرے آقا تجھے مکے کی گلیوں سے اٹھا کر کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا کر دیں گے۔ پھر عالم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، آپ کا مالک جو ہے وہ طرح طرح کی آپ کے اوپر تکلیفیں ڈالتا ہے، کبھی آپ کو جو ہے تپتی ریت کے اوپر جو ہے لٹا دیا جاتا ہے، کبھی کسی طرح سے آپ کے اوپر اذیتوں کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے حضور کے دامن کے ساتھ لپٹے رہتے ہیں۔ آپ کا مالک آپ کے اوپر جتنی جو ہے مصیبتیں ڈالتا ہے، آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے، لیکن
عالم نے جو ہے وہ منظر بھی دیکھا جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں اور دکھ والے ان عالم سے گزر جاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے حکم فرماتے ہیں، اے بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور اللہ اکبر کی جو ہے صدائیں دینا بلند کر دے۔ تم نے جو ہے عہد کی صدائیں جو ہے وہ تپتے ہوئے صحرا کے اوپر بھی کہی ہیں، تم نے جو ہے عہد کی جو صدائیں ہیں اپنے مالک کی اذیتیں برداشت کرتے ہوئے بھی کہی ہیں، لیکن آج کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ جا اور اللہ اکبر کی صدائیں لگا کر جو ہے اذان دینا شروع کر دے۔ تو یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام کیا مل جاتا ہے؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے صدقے جو ہے کعبہ بھی آپ کے قدموں کے نیچے آ جاتا ہے، کعبہ بھی جو ہے وہ آپ کے قدموں کے نیچے آ جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اے بلال یہ جو اتنی تجھے شان ملی ہے یہ کس طرح ملی ہے؟ تو جواب یہی آتا ہے، جواب آگے سے یہی آئے گا، کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو، میں تو مکے کی گلیوں کے اندر ذیل و خوار ہوتا تھا، مالک کی جو ہے اذیتیں برداشت کرتا تھا، کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں۔ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہونے کی برکت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کے اندر ملتی ہے، بلکہ قیامت کا دن ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا جو دنیا کے اندر اذانیں دیا کرتے تھے، مؤذن ہوا کرتے تھے، ان کی گردنیں جو ہیں، ان کے قد جو ہیں وہ قیامت کے اندر میدان محشر میں جو ہیں یہ سب سے زیادہ بلند ہوگے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اذانیں دینے والوں کو حکم فرمائے گا، اے دنیا کے اندر میری صداؤں کو بلند کرنے والوں، اللہ اکبر 5 وقت کی صدا لگانے والوں، ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور جنت کی طرف اپنا سفر شروع فرما دو، اپنے جو ہے سفر شروع فرما دو۔ لیکن قربان جائیے حضور فرماتے ہیں کہ جب مؤذن جو ہیں یہ قیامت والے دن جنت کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے تو سب سے پہلے جو ہستی جو ہے وہ جنت کے اندر مؤذنوں کی جو ہے سربراہی کرتے ہوئے داخل ہو جائے گی، وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہوگی۔ سب سے پہلے جو ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات جو ہے یہ مؤذنوں کی سب سے آگے جو ہے جنت کے اندر داخل ہو جائے گی۔ سامعین محترم توجہ فرمائیں، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک وہ وقت کہ جب طرح طرح کی اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، کوئی آپ کو جانتا نہیں ہے، لیکن جب حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں اللہ کتنی شان عطا فرما دیتا ہے، کیسا مقام اور کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر زندگی کو پڑھیں ہمیں ان سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ آپ جو ہیں ایک وقت تھا، بلکہ آپ نے اپنی زندگی کے بہت سے واقعات کو خود بیان فرمایا کہ میں کلمہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے، حضور کا غلام ہونے سے پہلے کس طرح کی زندگی گزارتا تھا، لیکن حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو کر اللہ نے مجھے کیا شانیں عطا فرمائی ہیں۔ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات جو ہے ان کی زبان ہی سے سنتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیا شانیں عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کسی مقام سے گزر رہے ہیں، آپ کا غلام آپ کے ساتھ ہے، کسی مقام سے گزر رہے ہیں، چلتے ایک میدان میں پہنچتے ہیں تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم بڑا توجہ طلب یہ واقعہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ کا غلام یہ دیکھتا ہے
کہ میرے آقا امیر المؤمنین ہیں، پیچھے سے صحیح چلے آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک دم سے جو ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ جو ہے رونا شروع ہو گئے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین کیا وجہ ہے؟ پیچھے جو ہے آپ صحیح سلامت آ رہے ہیں، لیکن اس مقام پر آپ نے آ کر رونا شروع کر دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ غمگین ہو گئے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام، اے خدا کے بندے، ان سے فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا اسی میدان کے اندر میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اسی میدان کے اندر میں اونٹ چرایا کرتا تھا، میرا باپ ایک مرتبہ مجھ کو کہتا ہے کہ اے عمر یہ 10 اونٹ ہیں، ان کو ایک لان کے اندر کھڑا کر دو، ان کو جو ہے ایک قطار میں کھڑا کر دو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ساتھ اپنا واقعہ سنا رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں ایک اونٹ کو سیدھا کرتا، اس کے بعد دوسرے اونٹ کو جو ہے لائن کے اندر کھڑا کرتا، آگے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا، وہ لائن سے باہر نکل جاتا، تیسرے اونٹ کو کھڑا کرتا، ایک لائن کے اندر سیدھا کھڑا کرتا، آگے والے اونٹ جو ہے وہ لائن سے باہر ہو جاتے۔ میرے باپ فرماتے ہیں، عمر فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے جب یہ منظر دیکھا، میں کافی دیر سے جو ہے 10 اونٹوں کو جو ہے ایک قطار کے اندر کھڑا نہیں کر پا رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے مارنا شروع کر دیا، میرے باپ نے مجھے جو ہے مارنا شروع کر دیا، اور میرا باپ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ عمر جو ہے تو 10 اونٹوں کو جو ہے ایک لائن میں کھڑا نہیں کر رہا۔ آپ فرماتے ہیں اس مکان سے گزرا ہوں، مجھے اپنا وہ واقعہ یاد آ گیا ہے، اے عمر ایک وقت تو وہ تھا تجھ سے ایک لائن کے اندر 10 اونٹ نہیں کھڑے ہوتے تھے، لیکن ایک وقت آج یہ ہے، اور جانور تو جانور، انسان بھی جو ہے ایک صف کے اندر کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ شان عطا فرما دی ہے، تیری زمین کے اوپر حکومت چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے جو ہے یہ شان عطا فرما دی ہے، تیری دریاؤں کے اوپر حکومت چل رہی ہے، اللہ نے تجھے جو ہے یہ شان عطا فرما دی ہے۔ شیطان جو ہے تیرا رستہ تجھے دیکھ کر اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ عمر فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنا وہ منظر یاد آتا ہے، جب اپنی مجھے وہ زندگی یاد آتی ہے، ایک وقت تو وہ تھا کہ اے عمر کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ سو، جب سے تھاما ہے دامن ہما تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تو وہ تھا مجھ سے 10 اونٹ نہیں کھڑے ہوتے تھے، 10 اونٹ جو ہے وہ قطار کے اندر نہیں کھڑے ہوتے تھے، لیکن آج 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے، جانور تو جانور، انسان بھی جو ہے ایک صف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ مجھے سب کچھ ملا ہے تو حضور کے دامن رحمت کو تھامنے کی وجہ سے ملا ہوا ہے، جب سے میں نے حضور کے دامن کو تھام لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شان عطا فرما دی ہے۔ دریاؤں کو حکم دیتا ہوں وہ بھی روانگی کے اندر آ جاتے ہیں، زمین کے اوپر جو ہے اپنا کوڑا مارتا ہوں، زمین کا زلزلہ رک جاتا ہے، ہواؤں کو حکم دیتا ہوں، ہوائیں اپنا رخ بدل لیتی ہیں، پوری دنیا کے اوپر آج میری حکومت ہے۔ یہ سب کچھ مجھ کو ملا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے صدقے سے ملا ہوا ہے۔ حامد محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت جو ہے یہ ایسی شان والا دامن ہے کہ جو بھی اس دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا خاص الخاص نزول فرما دیتا ہے۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ جہاں آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کا انعقاد کر کے ہم جو ہے حضور کے ساتھ اپنی غلامی کو جو ہے اظہار کر رہے ہیں، آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ جو ہے مزید وابستہ ہوں، جہاں ہم جو ہے یہ نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہمیں اس نعرے کے ساتھ ساتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کا جو ہے اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، حضور کا غلام ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہوں تو میرے اوپر جو ہے اسلام کے کیا حقوق بنتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں کس طرح سچا غلام بن سکتا ہوں۔ یاد رکھیے حقیقتاً جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامن رحمت جو ہے یہی ہماری زندگی کا واحد ذریعہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے دامن رحمت جو ہے جب تک ہم اس کو تھام کر رہیں گے ہم دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ جو ہے وہ حقیقی طور پر وابستہ ہو جائیے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ حقیقی طور پر وابستہ ہو جائیں گے، جب حقیقی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ ہماری وابستگی ہو جائے گی تو پھر ہوگا کیا؟ میرے امام فرماتے ہیں جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ بستہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو اس بندے کے تابع کر دیتا ہے۔ آئیے آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں حضرت سیدنا عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخر کے اندر آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کسی جنگ کے سلسلے میں جو ہے مکے سے باہر جانا پڑ گیا۔ جب آپ جو ہے جنگ کے لیے جاتے ہیں تو جنگ کے اندر جاتے جاتے سفر کے اندر جو ہے آپ کو رات ہو جاتی ہے، جنگل کے اندر پڑاؤ کرتے ہیں، جنگل کے اندر رکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ آپ کے دیگر جو ہے فوجی ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھ جو آپ کے جنگ کے اندر شامل ہوتے ہیں، جب وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں حضور اے عقبہ بن نافع ہم اس جنگل میں کیسے پڑاؤ کریں گے، ہم اس جنگل کے اندر جو ہے کیسے رات گزار سکیں گے، یہاں پر تو خونخوار جانور ہیں، شیر بھی ہیں اس جنگل کے اندر، کتے بھی ہیں، بھیڑیے بھی ہیں، ہم کو راتوں رات چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ جب سیدنا عقبہ بن نافع اپنے ان دوستوں کی جو ہے اپنے ساتھیوں کی یہ بات سنتے ہیں، ایک بلند ٹیلے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، ایک بلند درخت کے اوپر مقام کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور جنگل کے جانوروں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے جنگل کے جانوروں، اے شیروں، اے جانوروں، اے کتوں، اے بھیڑیوں، میں تجھ سے مخاطب ہو کر حضور کا غلام مخاطب ہو کر تم سے یہ عرض کرتا ہوں، تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اس جنگل کے اندر رات گزارنی ہے، لہٰذا ایک رات کے لیے اس جنگل کو جو ہے خالی کر دو، ایک رات کے لیے اس جنگل کو خالی کر دو۔ آپ کے ساتھی پھر کیا دیکھتے ہیں؟ جیسے ہی سیدنا عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے جو ہے یہ حکم صادر ہوتا ہے، یہ حکم لکھ ہوتا ہے تو تمام کے تمام جانور جو ہیں وہ ایک لائن میں ہو کر جنگل سے باہر جانا شروع فرما دیتے ہیں، ایک لائن کے اندر ہو کر جنگل سے باہر جانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ جانور جو ہیں، یہ خونخوار جانور جو ہیں، یہ تو انسانوں کو دشمن ہوتے ہیں، لیکن سیدنا عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر یہ جنگل سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ آگے سے یہی جواب آئے گا جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ جو ہے ان سیدنا عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے آج جانور ان کا حکم آ رہے ہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ جو ہے وابستہ ہونے کی برکت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سامعین محترم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ ہم وابستہ ہو جائیں گے، یہ دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری تابع ہو جائیں گی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم عز و جل ہم سب کو بھی حقیقی معنوں میں اندر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ صرف میلاد کی صورت میں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہے اپنی زندگی کے اوپر جو ہے عملی طور پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔